من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الله الذي لا إله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی خون جب گرتا ہے شہیدوں بہاروں سا سما ہوتا ہے عرش بری پر اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا معزز سامعین و حاضرین عزیز ساتھیوں اسلام وہ دین ہے کہ جس دین اسلام نے غلاماں دے حقوق بھی سانو دسے ہے کہ اسلام دے اندر غلاماں دا اور انہاں نوکراں دا ماتحتاں دا بھی بڑا جو ہے اسلام نے سانو حقوق دسے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا
کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی مالدار نو غیر مالدار تے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی غلام نو کسی آقا نو کسی غلام تے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ تہاڈے اندر فضیلت دا معیار ہے تقوی، کہ جس دے دل دے اندر تقوی ہے، خوف خدا ہے، اونا ہی زیادہ اپنے پروردگار دے قریب ہے، اونا ہی زیادہ اپنے پروردگار دے ہاں قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو تعلیمات اور آپ علیہ السلام دی تبلیغ لوگاں تک پہنچی، اسود نامی شخص رنگ دا کالا اور پورے حجاز کے اندر پورے مکے دے اندر جو ہے اتنا رنگ دا کالا سیاہ ہے، وہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت بابرکت دے اندر، فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کراں مینو اسلام کیڑے حق دے گا، کیڑے حقوق دے گا؟ فرمایا کہ جیڑے حقوق ابو بکر اور عمر نو ملے وہی حقوق تینوں ملن گے، جو حقوق ابو بکر اور عمر نو اسلام نے دیتے وہی حق تینوں بھی ملے گا اگر تو پہلی صف دے اندر آئے گا۔ فرمایا کہ تینوں پہلی صف دے اندر کوئی بھی اٹھا نہیں سکے گا، کسی دی یہ جرت نہیں کہ تینوں پہلی صف دے اندر اٹھا کے دوسری صف دے اندر کر دیں کہ غلام ہے۔ فرمایا کہ جو اسلام نے حقوق ابو بکر اور عمر کو دیے ہیں وہی حقوق تجھے ملیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تانا دیتا کہ تو ایسی ماں کا بیٹا ہے کہ جو حبشے کے رہنے والی رنگ کی کالی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ تیر و تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے زخم نہیں مٹتے۔ فرمایا کہ آج مجھے ابو ذر غفاری نے یہ تانا دیا ہے کہ تو حبشے کی کالے رنگ کی عورت کا بیٹا ہے، یعنی تو ایسی عورت کا بیٹا ہے جو رنگت کی کالی تھی، جو حبشے کے رہنے والی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ابو ذر غفاری کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ تو نے میرے بلال کو یہ تانا دیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ منہ سے وہ یہ بات نکل گئی۔ فرمایا کہ جو تانا تو نے میرے بلال کو دیا ہے وہ تانا اپنے پیغمبر کو بھی دے، اپنے پیغمبر کو بھی وہی تانا دے۔ فرمایا کہ میں نے جن عورتوں کا دودھ پیا ہے، فرمایا کہ جن عورتوں کا میں نے دودھ پیا ہے ان میں ایک ام ایمن تھی جو حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کی باندی تھی، رنگت کی کالی تھی، حبشے کے رہنے والی تھی۔ فرمایا کہ اس ام ایمن کا بھی میں نے دودھ پیا ہے، اس حبشے کے رہنے والی رنگت کی کالی جو تھی، فرمایا کہ میں نے اس عورت کا بھی دودھ پیا ہے۔ فرمایا کہ میں سفید ماں کا بھی بیٹا ہوں، رنگت کی کالی ماں کا بھی بیٹا ہوں۔ فرمایا جو تانا تو نے میرے بلال کو دیا ہے وہ تانا مجھے بھی دے۔ کیسے اسلام نے حقوق سکھلائے، غلامہ دے حقوق۔ یہ ضروری نہیں کہ عشق دے اسرار و رموز اور عقل مندی دیاں گلاں صرف وہی آدمی کرے جڑا ہنرمند ہے، جڑا پڑھیا لکھیا ہے۔ نہیں، کئی بعض مقامات ایسے ہو جاندے ہیں کہ
غلام اور نوکر بھی انسانوں نو بڑا بڑا درس دے جاندے ہیں، بڑے بڑے عشق و آموز دے قوانین دس دیندے ہیں، بڑے بڑے عشق دے اور بڑے بڑے جو ہے علم دے قوانین انسانوں نو دس دیندے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اللہ کا ولی بننے سے پہلے حضرت ابراہیم بن آدم جو تھے وہ شاہی جو بادشاہی تخت کے اوپر جو ہے وہ جلوہ گر رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہی کے تخت کے اوپر حکومتیں کرنے والے اپنی باندی کو حکم دے رہے ہیں میرے لیے بہترین قسم کا بستر بچھایا جائے۔ باندی نے آپ کے لیے بہترین قسم کا قالین بچھا کر اوپر بسترا لگا دیا، وہ چٹائیوں پہ سونے والی، وہ فرشوں پہ سونے والی۔ اس نے کہا بادشاہ روزانہ مخمل کے گدوں کے اوپر آرام کرتا ہے، آج میں بھی ذرا دیکھوں آرام کر کے آخر اس کے اندر کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے۔ وہ بیچاری فرشوں پہ سونے والی، فٹ پاتھ پہ سونے والی، جب اس نے بادشاہ کے جو ہے شاہی بستر کے اوپر آرام کیا، اس کو نیند آ گئی، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اپنے سار خدام کو بھی ساتھ لایا۔ اس نے آ کر یہ دیکھا میری باندی ہو کر، میری غلام ہو کر میرے بسترے کے اوپر سوئے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی، میرے قانون کے خلاف بات ہے، میرے قانون کے خلاف بات ہے۔ اور اس پر جو ہے چابک مارنے لگا، اس کے اوپر کوڑے اور درے برسانے لگا۔ وہ باندی نیند سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہو کر پوچھنے لگی بادشاہ سلامت مجھے کس جرم کی تو سزا دے رہا ہے؟ اس نے کہا جرم تو نے یہ کیا ہے، میرے شاہی بستر کے اوپر تم آرام کر رہی ہے، تجھے ڈسپلن کا کوئی پتہ نہیں ہے، تجھے اصول اور قوانین کا کوئی پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تو بادشاہ کے محل کے اندر رہتے ہوئے اتنی گستاخی کر رہی ہے۔ وہ اس پر جو ہے مسلسل درے برس رہے ہیں۔ وہ باندی بجائے رونے کے ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اس سے ذرا مسکرانے کی وجہ پوچھی جائے، اس کو چاہیے تھا رونا، یہ رونے کی بجائے ہنسی ہے، اس سے وجہ پوچھی جائے۔ وہ باندی رو کر کہنے لگی بادشاہ سلامت جو چند لمحوں کے لیے اس بستر کے اوپر آرام پذیر ہوئی، اس کی اتنی سزا ہے، جو کئی سالوں سے اس بستر کے اوپر سویا رہا اس کی کتنی سزا ہوگی۔ بادشاہ کے دل کے اوپر چوٹ لگی، ایک غلام ہو کر، ایک باندی ہو کر مجھے جو ہے اتنا بڑا درس دے رہی ہے، اتنا بڑا سبق دے رہی ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد جو ہے میں حکومت کو الوداع کہتا ہوں، بادشاہی کو الوداع کہتا ہوں۔ اپنی تخت سکندری کے اوپر تھوکنے لگا اور جو ہے اپنے اوپر حقیرانہ لباس پہن کر رب کی عبادت کرنے لگا۔ میرے دوست یہ غلام کبھی کبھی بہت بڑا درس دے دیتے ہیں۔ اس بادشاہ کی باندی نے ایک جملہ کہا، ایک جملے سے اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تیرے بستر کے اوپر میں چند منٹ آرام پذیر ہوئی، میری اتنی سزا، تو کئی سالوں سے اس بستر کے اوپر آرام کر رہا ہے، تیری کتنی سزا ہوگی۔ ایک جملے نے اس کی جو ہے وہ ساری کی ساری کایا پلٹ دی۔ تو میرے دوست
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त जो वसीयत की थी कि जदों बंदा नशा दे आलम दे अंदर होए और बिल्कुल जो है मौत की कैफियत के करीब होए, उदों जिहड़ी वसीयत करता वो दिल की गहराइयां नाल करता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और फरमाया असहाबे रसूल का मजमा है, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा भी मौजूद हैं, हज़रत उमर फारूक भी मौजूद हैं। फरमाया कि मेरी वसीयत याद रख लो। फरमाया पहली वसीयत तुम्हें ये कर रहा हूँ, अस्सलात अस्सलात, नमाज को कायम रखना, नमाज को कायम रखना। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत है। और दूसरी वसीयत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक हकूकुल्लाह की वसीयत की, एक हकूकुल इबाद की वसीयत की। फरमाया कि अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। पहली वसीयत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की कि फरमाया कि नमाज का ख्याल रखना, अस्सलात अस्सलात, नमाज को कायम रखना, नमाज का ख्याल रखना। और दूसरी वसीयत की, फरमाया कि अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, इसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे नशा तारी हो गया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले, अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। तो एक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हकूकुल्लाह का मसला बता दिया, एक हकूकुल इबाद का मसला बता दिया। हकूकुल इबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जिस बात की हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है वो फरमाया कि मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना है। अगर आपकी रियायत के अंदर आपकी बीवी है तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, घर का माहौल जो है वो दुरुस्त करें। अगर आपके बच्चे जो हैं वो भी आपके मातहतों में शामिल होते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो भी आपके मातहतों में शामिल होते हैं। ये नहीं कि सारी जायदाद उठा के बच्चियां नूं दे दियो और बच्चियां नूं जायदाद के अंदर कोई हिस्सा ना दियो। भरा भी कहते ने चल तेनू जहेज दे दिता हुण साडे अल्लों फारग। नहीं नहीं दोस्तों, अगर एक आदमी सारी रात नफल पढ़ता रहे, सारी रात नफल पढ़ता रहे और सुबह को उठकर फजर के 2 फर्ज ना पढ़े तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी सारी रात की इबादत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। क्यों? जो फ़र्ज़ चीज़ थी फ़र्ज़ को छोड़ दिया। रब ने नफली इबादत तो आपके ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं की थी, लिहाजा आपने ख़ुद अपने ज़िम्मे वो वाजिब कर ली। तो लिहाजा अगर कोई आदमी कहे कि मैं तो अपनी बच्ची नूं जहेज दे दिता तो लिहाजा मैं इस चीज़ तो दस्तबरदार हाँ, नहीं। शरीयत का जो मसला है फरमाया कि बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा, बेटी के 1 हिस्सा, बेटे के 2 हिस्से। तो मेरे दोस्त, अगर जो बाप और जो भाई अपनी बहनों का हक नहीं देता, जो बाप अपनी बेटियों का हक विरासत में नहीं देता, सारी ज़िंदगी उस बाप की कब्र के अंदर, उस भाई की कब्र के अंदर सांप और बिच्छू दाखिल होते रहते हैं। तो मेरे दोस्त, ये शरीयत का मसला है, ये जो है, और ये जहेज जो है ये तो माशरे की एक रस्म है, लिहाजा शरीयत ने आपके ऊपर जहेज को लागू नहीं किया, बल्कि शरीयत का जो मसला है फरमाया कि जायदाद के अंदर, विरासत के अंदर उनको भी हिस्सेदार बनाया जाए। मेरे दोस्त, असी उस माशरे के अंदर परवरिश पाने कि असी अज दुनिया के अंदर कहने कि भैणों के घर के अंदर पानी पीना जो है अपना मायूब समझने, ऐब समझते हैं। असी जो है भैणों के
دروازے تے جا کے کہندے ہیں کہ بھین دے گھروں پانی پینا بھی حرام ہے، حالانکہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی خدمت تواضع کر رہی ہے، آپ کو پانی پیش کر رہی ہے، آپ کو کھانا کھلا رہی ہے تو کھائیں، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ کوئی شریعت نے آپ کے اوپر کوئی لگام نہیں ڈالی کہ آپ جو ہے بہنوں کے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا نہ کھائیں یا ان کے گھر کا پانی نہ پئیں۔ تو لہٰذا جو چیز جو ہے شریعت نے لاگو نہیں کی ہے وہ ہم جو ہے اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ بہنوں کے گھر کا جو ہے وہ پانی پینا حرام ہے، بہنوں کے گھر کا جو ہے کھانا کھانا حرام ہے۔ تو میرے دوست وہی بھائی بہنوں دا حق کھا رہے ہیں، بہنوں دا حق کھانا جو ہے عیب نہیں سمجھدے، بہنوں دا جو وراثت دے اندر حصہ ہے انہوں عیب نہیں سمجھدے، بلکہ اس چیز نو عیب سمجھدے جے شریعت دے نال کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو میرے دوست ماتحتوں کے اندر جو ہے یہ آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، آپ اپنی اولاد کے درمیان جو ہے مساوات قائم کریں۔ اے نہیں کہ اگر آپ کے بچے نے کوئی گستاخی کی ہے، اگر آپ کے بچے نے کوئی جرم کر لیا ہے، آپ جا کر عدالت کے اندر آگ نامہ لکھوا کر اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بچے ہیں تو بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اب ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے پروردگار کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس پروردگار نے کبھی بھی آگ نامہ نہیں ہمیں دیا کہ یہ نہیں کہا کہ تو میرا بندہ نہیں ہے لہٰذا میری بندگی سے خارج ہو گیا۔ آج تیرا بچہ تھوڑا سا جرم کرے تو عدالت کے کٹہروں میں جا کر جو ہے ایک آگ نامہ لکھوا کر اس کے چہرے پہ تھما دیتا ہے اور اخباروں کے اندر اشتہار دے دیتا ہے کہ آج سے اس کو میں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے، آج کے بعد اگر کوئی یہ جرم کرے گا میں اس کا ذمہ وار نہیں ہوں۔ تو لہٰذا میرے دوست اولاد کے ساتھ جو ہے مساوات کو قائم کرنا ہے، اولاد کے ساتھ عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہی وصیت ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کی رعیت کے اندر آپ کا کوئی ملازم ہے کام کر رہا ہے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی جو ہے مزدور کام کر رہا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے گھر کے اندر اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے۔ اے نہیں کہ اسی اپنے گھر دا کام کروا لئیے، مزدور ساڈے گھراں دا چکر لا لا کے تھک جاوے، تو لہٰذا اتنا پریشان کسی کو نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کے ماتحت ہے لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کسی فیکٹری ایریے کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ بطور افسر کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے آپ اپنے جو ہے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نائب قاصد کے ساتھ، اپنے پی این کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو میرے دوست یہ نہیں کہو کہ ایک چپڑاسی ہو کے گھنٹیاں سنن والا اور ایک پی این ہو کے میرے گلاس سے اندر پانی پیوے۔ میرے دوست بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہوگی، میں مسجد نبوی کے اندر جو ہے میں مسجد نبوی کے اندر لیٹا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے سلام کیا، چلے گئے، حضرت عمر فاروق آئے، سلام کیا، چلے گئے، حال حقیقت پوچھی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کا در یتیم پیغمبر آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام آئے، فخر دو عالم آئے، آمنہ کے در یتیم پیغمبر، محبوب کبریا پیغمبر، احمد مجتبی پیغمبر، حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ یہ تمہارا حال بھوک کی وجہ سے ہے، میں پہچان گیا ہوں، بھوک نے تجھے ستا رکھا ہے، بھوک کی
کوئی کھانے کی چیز لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی کی ازواج کے گھر کے اندر گیا، گھروں سے پتہ کیا، کسی گھر سے کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کی بیٹی، ان کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ ملا۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ دودھ کا پیالہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ اپنی رحمت والی انگلی جو ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس پیالے کے اندر ڈالی، فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ اصحاب صفا کے اوپر، اصحاب صفا کے اندر جو طلباء قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اصحاب صفا کے ان تمام طلباء کو یہ دودھ پلاؤ۔ اصحاب صفا کے سارے طلباء کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دل کے اندر یہ خیال آیا ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک دودھ کے پیالے سے کیا بنے گا، ایک آدمی کے لیے ہی کافی ہے۔ تو صفا کے جو طلباء تھے وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے، ان کو بھی پلایا، فرمایا کہ میرے یاروں کو دودھ پلایا جائے۔ حضرت ابو بکر نے بھی دودھ پیا، عمر فاروق نے بھی دودھ پیا، عثمان غنی نے بھی دودھ پیا، فرمایا کہ جاؤ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی وہ دودھ کا پیالہ پیا، امام حسن اور امام حسین نے بھی پیا، ازواج مطہرات نے بھی پیا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اب کوئی بچ تو نہیں گیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بچ گئے ہیں یا میں بچ گیا ہوں؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، حضور فرماتے ہیں اور پی، فرمایا کہ یا رسول اللہ اب دودھ جو ہے میرے حلق تک آ گیا ہے، میرے گلے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، اب مزید گنجائش نہیں ہے میں مزید کوئی دودھ پی سکوں۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے سب کا جھوٹا اور بچا ہوا دودھ کملی والے نے نوش فرمایا، سب کا بچا ہوا اور سب کا جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نوش فرمایا، اور فرمایا کہ مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے۔ تو میرے دوست یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ آمنہ کا در یتیم، کہ جس کے لیے پوری کونین جو ہے، جس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو، جس کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑی ہو، وہ پیغمبر جو ہے اتنا جو ہے وہ درس دے رہا ہے۔ تو آج جو ہے ہمارے جو ہے ملازمین حضرات جو ہے اگر وہ اس قدر جو ہے وہ جسارت کر لیں کہ اگر کسی افسر کے جو ہے وہ گلاس کے اندر پانی پی لے، یا ہمارا مزدور جو ہے ہمارے کسی گھر کے جو ہے وہ گلاس کا پانی پی لے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں کا درس دیا ہے کہ غلاموں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اونٹنی کے اوپر جس کو سوار کیا وہ اسامہ بن زید تھا، حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا۔ حضرت زید بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب اسی زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ غلام ہے، اس غلام کو حضور
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी पे सवार किया और दुनिया वालों को बता दिया मोहम्मद का जो कमी है, मोहम्मद का गुलाम है, वो इतना आला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी अमीर को जो है ऊँटनी पे सवार नहीं किया, बल्कि गुलाम के बेटे को ऊँटनी पे सवार किया। और जिस वक़्त फ़तह मक्का के मौका पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की छत पे चढ़ने के लिए जिसको हुक्म दिया, किसी अबू बकर सिद्दीक को नहीं, उमर फारूक को नहीं हुक्म दिया कि जाओ काबे के ऊपर छत पर चढ़कर जो है वो आज़ान पढ़ो, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, ऐ बिलाल मेरे इश्क के अंदर, मेरी मोहब्बत के अंदर मारे खाने वाले उमैया बिन खलफ इतनी मार देता है, उमैया बिन खलफ मार मार के थक जाता है, लेकिन बिलाल नहीं थकता। बिलाल फिर भी अहद अहद की आवाज़ें निकालता है। बिलाल यही दर्स देता है कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मसजूद है, वही सजदे के लायक, वही इबादत के लायक, यही दुनिया वालों को तौहीद का दर्स देने वाला ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, काबे की छत पे खड़े होकर आज़ान पढ़ दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पे चढ़े। काबतुल्लाह बड़ी अज़मतों का मालिक है, बड़ी रिफ़तों का मालिक है, इतनी अज़मतों वाली ये जगह है जिस काबतुल्लाह की छत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। इस काबतुल्लाह की छत के ऊपर 120 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाज़िल होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी नूर की तजल्ली इस काबतुल्लाह की छत के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से ये काबतुल्लाह इतनी अज़मतों का मालिक है। तो लिहाजा काबतुल्लाह जो है ये अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ रहता नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से पाक है, किसी जगह से पाक है। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबतुल्लाह इसलिए बनाया है ताकि मुसलमानों के अंदर यकसानियत पैदा हो जाए, ताकि इनके अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए, कि इनको पता चल जाए हमारा नबी भी एक है, हमारा परवरदिगार भी एक है, हमारा काबा भी एक है, हमारी किताब भी एक है। तो लिहाजा ये फ़िरका बंदियों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। तो लिहाजा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारी हर चीज़ एक बना दी, हमारा माबूद भी एक, हमारा काबा भी एक, हमारी किताब भी एक, हमारा नबी भी एक, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों के अंदर ना पड़ो, किसी के जो है वो तफरके के ऊपर जो है अटैक ना करो। तो लिहाजा हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये अल्लाह की रस्सी क्या है, फरमाया कि अल्लाह की रस्सी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान है। फरमाया कि कुरान वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक डोरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा तुम्हारे परवरदिगार के हाथ में है। फरमाया कि जब तक इस कुरान को कायम और दायम रखोगे, मजबूती से पकड़े रखोगे, कभी भी जो है वो तुम जो है हलाकत के अंदर नहीं पड़ोगे। तो लिहाजा आज कुरान छोड़ने का ये नतीजा निकला कि उम्मत आज फ़िरकों के अंदर बट गई, उम्मत के अंदर जो है 72-73 फ़िरके बन गए और हर एक आदमी जो है वो एक दूसरे की जो है वो रस्सियाँ खींचने में है। वो कोई कहता हमारे मसलक में आ जाओ, हम कामयाबो कामरान है, कोई कहता है हम कामयाबो कामरान है। तो लिहाजा एक आदमी जो है इतना ज़्यादा जो है माऊफ और अकल हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि जाऊं तो किधर जाऊं,
جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک آدمی وہ بھی قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر کہتا ہے یار ہمارے مسلک میں آ جاؤ، وہ دوسرا کہتا ہے ہمارے مسلک میں آ جاؤ۔ تو لہٰذا آج جو ہے اس بات کا فیصلہ جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اہل سنہ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ قرب قیامت 72 اور 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے کامیاب ترین گروہ وہ ہوگا کہ فرمایا کہ جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا، میرے طریقے پہ ہوگا، میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا۔ فرمایا کہ اس دور کے اندر اہل سنہ کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ کہا تھا، فرمایا کہ اہل سنہ کی یہ پہچان ہے کہ جو کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، وہی اہل سنہ ہوں گے۔ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے والا ہوگا وہی اہل سنہ کہلانے کا حقدار ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کائنات کے اندر جو ہے میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار اپنے ذہن کو وسیع رکھا کریں، اپنے ذہن کو وسیع رکھا کریں۔ اللہ رب العزت خود بھی بڑا ہے، اس کی جنت بھی بڑی ہے۔ رب نے ایک فرقے نو جنت کے اندر داخل کر کے باقی ساریاں نو جہنم کے اندر داخل کر کے، تو لہٰذا کیا وہ دی جنت جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ تنگ ہے، لہٰذا ساڈے جو ہے ذہن جو ہے اتنے زیادہ تنگ ہے، اسی کہنے ہیں کہ صرف اسی جنت دے حقدار ہے، دوسرے فرقے والے نو کہنے ہیں کہ وہ نہیں جنت ہے۔ نہیں، اے اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اے اللہ رب العزت جو ہے بخشن ہار ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ کسی کے اوپر اٹیک نہ کریں، کسی کے اوپر جو ہے اٹیک نہ کریں کہ یار ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں۔ تو لہٰذا تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی دے دینی چاہیے۔ تو لہٰذا جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99% کفر کے احتمال ہو، 1% ایمان ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، 1% ایمان ہو تو پھر بھی جو ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ فرمایا کہ 99% اگر کفر کر رہا ہے، 1% ایمان ہے، کفر کی جو ہے اس کی طرح نسبت نہ کرو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے اس کو ہدایت دے دے۔ تو لہٰذا کسی کی طرف کفر کی نسبت نہ کرو، تو لہٰذا جو ہے کسی کو کافر نہ کہو۔ تو لہٰذا آپ جب کسی کی طرف کفر کی نسبت کرتے ہیں، کسی کو لعنتی کہتے ہیں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو لہٰذا میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو ہے غلاموں کو حقوق دیے ہیں، غلاموں کو اللہ رب العزت نے جو ہے عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے محمد کا جو غلام ہے، محمد کا کمی ہے، اس کا مرتبہ کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوست یہ اصحاب رسول کا مرتبہ ہے، اصحاب رسول کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ بلال کے کالے کالے پاؤں جو ہیں وہ اوپر ہے، کعبۃ اللہ کی چھت نیچے ہے، بلال اونچا ہو گیا، بلال نو عظمتاں مل گئیاں، بلال نے نبی دے نال نسبت لگائی، نبی دے نال تعلق جوڑیا، رب نے بلال دا مرتبہ اعلیٰ بنا دیتا۔ آج جو مسلمان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی سن لے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسیوں اور کدالوں کے ساتھ کئیاں دے نال بیت اللہ دیاں دیواراں نو گرا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی توہین برداشت کر لے گا، لیکن مسلمان بندے دی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمان بندے دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ رب نے جو ہے کلمہ طیبہ جو کلمہ طیبہ دے نال نسبت لگان والا، حضور دا کلمہ پڑھن والا اتنا اعلیٰ ہے کہ فرمایا کہ مسلمان بندے دی رب توہین برداشت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں، تو ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ دل جو ہے یہ اللہ رب العزت نے، قلوب جو ہے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج اگر ہمارے ہاتھوں سے جو ہے، اگر ہمارا کوئی غلام، ہمارا کوئی نوکر جو ہے وہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی پیالی گر جائے، اگر جو ہے کوئی کپ گر جائے، تو لہٰذا ہم جو ہے اس کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں۔ ہم جو اس بات کو گوارا نہیں کرتے، یہ بات سوچتے ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو چائنا کا بنا ہوا کپ تھا، یہ جاپان کا بنا ہوا کپ تھا، یہ جو ہے فلاں کسی علاقے، یہ پشاور کے علاقے کی پیالی بنی ہوئی تھی۔ میرے دوست، اس نے تو میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان چیز کو توڑ دیا، تو نے اس چیز کو توڑ دیا جس کو پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس دل کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تم نے رب کی بنائی ہوئی چیز کو توڑ دیا۔ تو لہٰذا جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا، تو لہٰذا سارے سوچتے ہیں کہ آج بلال کے عشق کا امتحان ہے، بلال آج منہ کس طرف کرتا ہے۔ حضرت بلال نے مکہ میں اذان پڑھی، منہ کعبے کی طرف کیا۔ حضرت بلال نے مدینہ کے اندر اذان پڑھی، منہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ آج بلال کے عشق کا امتحان ہے۔ بلال نے بدر کے اندر اذان پڑھی، کعبہ کی طرف منہ کیا، احد کے اندر اذان پڑھی، منہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ اذان پڑھی، غزوہ احزاب کے موقع پہ اذان پڑھی، منہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ آج بلال کے عشق کا امتحان ہے، بلال اپنا منہ کس طرح کرتا ہے۔ حضرت بلال کا عشق دیکھیے، حضرت بلال نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرح منہ کر کے اذان پڑھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بلال کا عقیدہ ہے، یہ بلال کا نظریہ ہے کہ کعبے کا کعبہ محمد کا چہرہ ہے۔ آؤ حاجیو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہی تو اعلیٰ حضرت نے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، تاجدار بریلوی کا تاجدار بول کر کہتا ہے، آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ تو لہٰذا کعبے کا کعبہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا امتحان تھا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ غلاموں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آخری وصیت بھی یہی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔